فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری قوم میں سے 40,000 نیک اور 60,000 بدعمل لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ یوشع بن نون نے عرض کیا اے اللہ، بدعمل لوگوں کی ہلاکت تو ٹھیک ہے لیکن نیک لوگوں کی کیا خطا ہے؟ فرمایا نیک لوگوں نے بروں کو برائی سے نہیں روکا اور ان کی بدعملی کو برا نہیں جانا، بلکہ ان کے ساتھ مل جل کر کھاتے پیتے رہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ خیر کے پھیلانے والے اور شر کے مٹانے والے ہوتے ہیں اور بعض شر کے پھیلانے اور خیر کے مٹانے والے ہوتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے خیر پھیلانے اور شر کو مٹانے والا بنایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور شر پھیلانے اور خیر کو مٹانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن و منافق کی بات تو قرآن میں اس طرح بھی آئی ہے، امر بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور اچھی باتوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، یہ مومن کی علامت آئی ہے قرآن میں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ نے فرمایا مومن مرد و عورت آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد و عورت سب آپس میں ایک ہیں، یہ ان کا کام لیکن الٹا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا ان منافقوں کا کام مومنوں سے الٹا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر، یہ برائیوں سے تو نہیں، برائیوں کا تو حکم دیتے ہیں، یامرون بالمنکر، برائیوں کا تو حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائیوں سے اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو بھلائی سے روکنا، برائی کا حکم دینا، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ امر بالمعروف تو بہت ضروری ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، اس کے چھوڑنے سے تو ظالم حاکم مسلط ہو جاتے ہیں حدیث کے مطابق، اور ہم پر مسلط ہو بھی رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے بادشاہ اور حاکموں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، اور تم میں کے نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے لیکن قبول نہیں ہوں گی، مدد مانگیں گے لیکن مدد نہیں کی جائے گی، استغفار کریں گے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تقسیم بھی ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور سب سے کمزور درجہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ ہاتھ سے روکنا عمرا بادشاہوں کا کام ہے، زبان سے منع کرنا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ زبان سے وہ منع کر سکتے ہیں، آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ عوام کا کام ہے، اور دل سے برا جاننا یہ عوام کا درجہ ہے۔ گناہ گار کو اگر وہ زبان سے منع بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو دل سے برا جاننا کم سے کم یہ تو ایک عام آدمی کا درجہ ہے۔ ویسے تبلیغ حسب استطاعت فرض ہوتی ہے، جتنی آدمی میں جتنی استطاعت ہے اور جتنا اس کے پاس علم ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے نماز روزہ زکوٰۃ فرض ہے، نماز روزہ ہر انسان پر فرض ہے، مالدار ہو تو زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے۔ تو جتنا اس کو علم ہے اس کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوس والوں کو، اپنے محلے والوں کو حسب استطاعت تبلیغ تو ہر شخص پر فرض ہے۔ جو نیک عمل خود کرے دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کیا کرے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، لوگوں بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور تم اس وقت دعائیں کرو مگر وہ بھی قبول نہ کی جائیں۔ اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔
ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب عام کا انتظار کریں۔ اللہ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔